تیرے خیال میں نے معاویہ کو تسلیم کر لیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھ پر ہلاکت ہو، میں بہادر ترین عرب مردوں کا بیٹا ہوں، اور میں نے فاطمہ کی گود میں آنکھ کھولی ہے، جو کائنات کی عورتوں کی سردار اور خدا کی کنیزوں میں سے بہترین کنیز ہے۔ ہلاکت ہے تیرے لیے، میں نے یہ کام خوف اور کمزوری کی وجہ سے انجام نہیں دیا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ میرے اطراف تجھ جیسے لوگ تھے جو بےہودہ طور پر میرے طرفدار بن گئے تھے اور دوستی کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے۔ مجھے ان پر اعتماد نہ تھا، کیونکہ تم دھوکہ دینے والا خاندان ہو، اور اس طرح کیوں نہ ہو؟ تیرے باپ نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کی، پھر اپنی بیعت کو توڑ دیا اور جاہلیت کی طرف لوٹ گیا، اور علی جو وجود پیغمبر کا حصہ تھے کو دھوکہ دیا اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ اور جب جنگ کے معرکے میں لشکر کے آگے والے دستے کا سامنا ہوا اور جنگجوؤں کے نیزوں کی تیز چمک کو دیکھا تو بلا وجہ جان دے بیٹھا، اور کسی ساتھی اور دوست کے بغیر زمین پر گر گیا، اور تجھے گرفتار کر لیا گیا جبکہ تو تھکا ہوا، زخمی، پسا ہوا، گھوڑوں کے سوموں سے پامال اور سواروں کے حملے کو نہ روک سکنے والی حالت میں تھا۔ اور جب مالک اشتر نے تجھے امام کے سامنے پیش کیا تو تیرے منہ کا پانی خشک ہو چکا تھا، اور اپنی ایڑی پر ایسے گھوم رہا تھا جیسے کتا شیروں سے ڈر کر بھاگ رہا ہو۔ ہلاکت ہو تجھ پر، ہم کائنات کا نور ہیں، اور امت مسلمہ ہم پر فخر کرتی ہے۔ ارادہ اور ایمان کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں، اب تو ہم پر حملہ کرتا ہے۔ تو عورتوں کو فریب اور دھوکہ دینے والا ہے، اولاد انبیاء پر تو فخر کرتا ہے، ہماری باتوں کو لوگ قبول کرتے ہیں اور تو اور تیرا باپ رد کرتا ہے۔ لوگوں نے شوق سے یہ مجبوراً میرے نانا کے دین کو قبول کیا، اور بعد میں جب امیر المومنین سے بیعت کی تو طلحہ اور زبیر نے درمیان سے بیعت کو توڑ دیا، رسول خدا کی بیوی کو دھوکہ دے کر میرے باپ کے مقابلے میں جنگ کے لیے کھڑا کر دیا، اور خود قتل ہو گئے، اور تجھے قید کر کے علی کے پاس لایا گیا، انہوں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، تیری رشتہ داری کی رعایت کی، تجھے قتل نہ کیا اور معاف کر دیا، اس لیے تو میرے باپ کا آزاد کیا ہوا ہے، اور میں تیرا اور تیرے باپ کا آقا و مولا ہوں۔ اب اپنے گناہوں کی سنگینی کا احساس کر۔ عبداللہ ابن زبیر چپ ہو کر شرمسار ہوا تو امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو محمد، معذرت چاہتا ہوں، اس شخص نے مجھے آپ کے خلاف بھڑکایا ہے، اب آپ مجھے میری بے وقوفی پر معاف کر دیں، کیونکہ آپ کا خاندان وہ ہے جن کے وجود میں معافی اور مہربانی رچی بسی ہوئی ہے۔ اس کے بعد امام معاویہ کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں کسی کا بھی جواب دینے سے رکوں گا نہیں، تجھ پر ہلاکت ہو۔ کیا تو جانتا ہے کہ میں کس پھلدار درخت کی کوپل ہوں؟ ان حرکتوں سے باز آ جا، ورنہ تیرے چہرے پر ایسا داغ لگاؤں گا کہ شہروں اور صحراؤں کے سوار اس کے قصے کہانیاں سنائیں گے۔ پھر عبداللہ ابن زبیر نے امام علیہ السلام سے کہا، یہ معاویہ اسی کے لائق ہے۔ تو معاویہ نے اسے جواب دیا، تجھے اس حالت میں دیکھ کر میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، تجھ پر قتل کا وار ہوتے دیکھ لیا، جیسے چکور باز کے پنجے میں ہوتا ہے تو وہ اس سے جیسا چاہے کھیلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب آج کے بعد تو کسی کے مقابلے میں فخر نہیں کرے گا۔